बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अफाक खान, एग्रीकल्चर स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट। आज हम जिस जगह पे मौजूद है उसका नाम गुलबाग है। बहुत सारे अजला में KPKI में गुलबाग मौजूद, जैसे कि मर्दान में, स्वात में, लेकिन आज हम जिस जगह गुलबाग पे मौजूद है ये ज़िला मानसरा से 20 किलोमीटर के फासले पर नार्थ में वाक़ है और ये सिरंद रिवर के किनारे पर है, खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। गुलबाग यानी गुलाबी बाग। गुलबाग पुराने वक्तों में तुर्क हुक्मरानों का दारुल हुकूमत था और पहले पखल हज़ारा में यहाँ पे तुर्क हुक्मरानों ने इसकी सल्तनत कायम की। 1495 से लेकर 1713 तक यहाँ पे तुर्क हुक्मरानों ने हुकूमत की, लेकिन बाद में सवातियों ने इन जगह पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कर ली। यहाँ पे बहुत सारे हुक्मरानों से शहाबुद्दीन जो पहले हुक्मरान थे, आखिरी जो हमारे पास सुल्तान महमूद तुर्क थे, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे हुक्मरान गुजरे जिन्होंने 1495 से लेकर 1713 तक यहाँ पे हुकूमत की, जिसमें हमारे पास फखरुद्दीन दरिया खान आ जाते हैं, कला खान आ जाते हैं, गयासुद्दीन अब्दुल्ला खान आ जाते हैं, जिन्होंने 1495 से लेकर 1700 दौरान के पीरियड में अपनी अपनी हुकूमत की। इसके अलावा गुलबाग के बहुत सारी तारीखी इमारत है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीख रखती है, जैसे कि 7 दरवाज़ों वाली ज़ियारत, इसके अलावा फोर्ट फिरोज़ा के खंडरात, इसके अलावा कदीम कुएँ, इसके अलावा चश्मा जिसका पानी अपने आप में गंदक की नुमाइश रखता है। इसके अलावा यहाँ पे सुल्तान महमूद हुर्द का मकबरा, और इसके अलावा इन सब इमारत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हज़ारा में हमारी हस्ती बाप का सफ़ा हस्ती से नाबूद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ख्याल में ज़हन आता है कि कैसी है पखल की सल्तनत कायम हुई। पखल की सनत कायम होने का दरअसल आगाज़ तैमूर बादशाह ने अपने सिपाही अपने साथी को साथ हज़ारा में भेजी, उन्होंने आके यहाँ पे तुर्क सल्तनत कायम की, क्योंकि वो जो सिपाही था दरअसल वो तुर्क नस्ल का था, और जब वो यहाँ पे आया तो उसने बहुत सारे यहाँ पे तुर्क नस्ल का बाकायदा पखल का आगाज़ किया, जिसका दारुल-खिलाफा गुलबाग था। गुलबाग में से दारुल-खिलाफा का आगाज़ किया। आखिरी तुर्क हुक्मरान सुल्तान महमूद की औलाद आज भी गुलबाग और सिगरदो नवाब में वाक़ है, लेकिन उसका असर असरू नहीं है। लेकिन जो वली थे हज़रत दीवान राजा बाबा, जो कि आखिरी सुल्तान महमूद के वज़ीर भी थे, और इनका जो लक़ब दीवान, इनका दरअसल नाम इनका राजा था, लेकिन इनको दीवान नाम इसलिए कि फ़ारसी में दीवान वज़ीर को कहते हैं, और दीवाना इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अपने कौम वतन से मोहब्बत, बेरुतबी और जुनून की वजह से इसका नाम दीवाना पड़ गया। और आखिर तक लेकर इन्होंने दीवान राजा बाबा ने आखिरी हुक्मरान तक के बाद भी ये जिंदा रहे। दीवान राजा बाबा अभी भी लोग इनको बड़ी अकीदत से देखते हैं, क्योंकि एक वली गुजर रहे हैं। हम अक्सर अपने आबाओ अजदाद से सुनते हैं कि बैक साइड पे एक जगह है जहाँ पे इन्होंने चिल्ला काटा था। ये भी सुनने में आता है कि ऊपर से एक पत्थर आ रहा था, ये अलग एक वली थे, इन्होंने कहा वो पत्थर रुक जाओ, वो पत्थर आज तक वहीं तक रुका हुआ है। इसके अलावा लोग इनको बड़ी अकीदत से इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आखिर तक इन्होंने अपनी मोहब्बत की इस वतन से और आखिर तक वजीर रहे। इसके अलावा हर साल यहाँ पे उर्स भी मनाए जाते हैं लोग, और दीवान राजा बाबा की
کی حقیقت سے. اس کے علاوہ ہم اپنے آباء و اجداد سے کافی ٹائم سے یہ دیکھتے ہیں، یہ ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر سال لوگ عید مناتے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں میلہ یہاں پہ لگتا ہے. میلے میں گھڑ سواری ہوتی ہے، پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. رنگ و نسل کسی چیز کو نہیں دیکھتے، پیار و محبت سے یہاں پہ عید مناتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت دیوان راجہ بابا کی کرامات ان کی وجہ سے سب اس یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، پیار و محبت سے عید مناتے ہیں. آپ جو یہ دربار دیکھ رہے ہیں اسے فورٹ فیروزہ بھی کہتے ہیں. اس کو بیسکلی 15 سینچری میں بلڈ کیا تھا. مغل بادشاہ جو اکبر کے کزن تھے مرزا بابر نے، انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کرایا تھا، بلڈ کیا تھا. اور ایسی ایک آرکیٹیکچر کی ڈیزائن ایک دلی میں ایک اور بھی موجود ہے. یہاں ان کو بلڈ کرنے کا مقصد، ان کو یہاں پہ لگانا ٹچ کرنے کا مقصد، وہ اکثر ہی اس راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا. گلباہ جیسے ہاتھی میرے کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو کہ گاندھی منصر میں ایک اور تاریخی جگہ ہے. ہاتھی میرے کا نام بھی تب پڑا وہاں پہ جب بادشاہ وغیرہ آتے تھے، اکبر لوگ، بابر مرزا وہاں پہ اپنے ہاتھی کے ساتھ وہاں پہ سٹے کرتے، تو اس وجہ سے وہ سٹے اس لیے یہاں پہ کرتے کیونکہ یہاں سے وہ کشمیر اور کابل تک یہاں سے گزر ہونا تھا، اور ان شاہراہ کی ساری حفاظت بھی وہی کرتے تھے. اب یہ سننے میں بھی آتا ہے اپنے آباء و اجداد سے کہ بہت ساری کتابات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پکھل سرکار جو تھی ان کا ایک سائڈ کشمیر سے لے کے دوسرا سرا اس کا اٹک تک جا کے ملتا ہے. اتنا انتہائی ایک وسیع علاقہ تھا. اس کے علاوہ میں ایک اور آرٹیکل دیکھ رہا تھا، ڈان نیوز کا آرٹیکل تھا، جس میں ہزارہ یونیورسٹی کا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے سینئر صفدر سر اس سائٹ پہ آئے تھے اپنے آرٹیکلچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس جگہ پہ بہت سارے وزٹر لوگ آتے ہیں، آرٹیکلچر کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ڈفرینٹ سٹی سے، ڈفرینٹ پروونس سے. جب آئے انہوں نے کہا انشاءاللہ وہ have sought financial assistance from the Turkish government to preserve the traces of history. اس کے علاوہ یہ بھی میں آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی ساری چیزیں ان کو فارورڈ کی تھی. ریسنٹلی 2005 سے پہلے کی بات ہے کہ جو ہمارے اینشنٹ ہیریٹیج ہے یہاں پہ NGO جو ترکش گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرایا تھا، لیکن 2005 کے زلزلوں میں وہ ڈسٹرائے ہو گئی تھی. اور اکارڈنگ ٹو ڈیٹ آرٹیکل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ہزارہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کی انویٹیشن پہ ترکش ایمبیسڈر جو تھے بابر اسلام، انہوں نے یہاں پہ آ کے گلباغ پہ وزٹ کیا، اور یہ چیز دیکھ کے انہوں نے بھی انشور کیا دے ول فائنل جو اسسٹنس کریں گے وہ اپنی طرف سے پرووائڈ کریں گے ترکش گورنمنٹ کی اس ہیریٹیج کو بحال کرنے کے لیے. میں آپ کے میرا پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ میسج میرا اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹس یا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ یا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ یہ میسج اگر میرا کنوے ہو جائے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا لینڈ ہے، پاکستان از اے لینڈ وتھ سو مینی نیچرل بیوٹی پلیسز اینڈ مینی ہسٹوریکل پلیسز اینڈ گلباغ ویلی از ون آف دیم بٹ ڈپرائڈ فرام دا بیسک فیسلٹیز آف لائف. حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے خدا ان پہ دھیان دے. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، DCAC آتے ہیں، وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جب وہ لوگ یہاں پہ آئیں کہ اس چیز پہ خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا ٹوریزم کا چیز بڑھے گی، ٹوریزم انڈسٹری ہماری زیادہ ہوگی، ڈفرینٹ فارن سے لوگ آئیں گے. جیسے آپ کو میں ریسنٹلی مثال دوں فارن کا ایک جو ترکش ڈرامہ دیلش ارتگل جو کافی گلوبلی مقبولیت ہو رہی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ہیرو کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے اپنے ہسٹوریکل پلیس کو ہائی لائٹ کیا. اس طرح میں سمجھتا ہوں ہم بہت خوش قسمت ہے، پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہیریٹیج ہے، ہیروز ہیں ہماری ایک ایسی پاسٹ ہے جس سے ہم جب اپنے پاسٹ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور میں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ کے میرے پاکستان TV چینل کو آپ آئیں گلباغ میں، آپ نے یہ ہمارے ہیریٹیج تھے، ہمارے جو پاسٹ کو اس کو ہائی لائٹ کیا ہے.